اگر آج توجہ سے سن لو گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو توبہ کرنے میں بھی سرور آئے گا اور آپ سمجھو گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے ہلکا کر. نمبر 1، اقبال جرم کرو، مانو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں گناہ بھی کر رہا اور مان بھی نہیں رہا. اور بھائی تو سودی کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ وہ ساری دنیا کر دی ہے، میں کر لی تک کہنا قیامت آ گئی. وہ گناہ کو گناہ سمجھ. پہلی بات تسلیم کرو مجھ سے غلطی، ایڈمٹ کرو. اور آپ یہ بڑی اچھی طرح آسانی سے سمجھ جاؤ گے. ایک بندہ جرم کر کے قتل کر کے خود عدالت میں جا کے تسلیم کر لیتا ہے میں نے غلطی کی ہے، اس کی سزا میں اونچی بولو یار. تو جب بندہ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایڈمٹ کر لے میں نے یا اللہ غلطی کی، میں مانتا ہوں یا اللہ میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے، وہ گناہ جو میں جانتا ہوں وہ بھی معاف کر دے، جو نہیں جانتا وہ بھی معاف کر دے، جو میں نے علل اعلان کیے، جو چھپ چھپٹ کیے، جو جان بوجھ کر کیے، جو بھولنے سے ہو گئے، یا اللہ سارے تو معاف کر دے. ایڈمٹ کرے. اور دوسری بات شرمندہ بھی ہو، احساس ندامت بھی ہے. یہ نہیں گناہ کر لی اور پھر کی ہو گیا گناہ کر لیا، ندامت. اب آپ کہیں گے جی حافظ صاحب ندامت کہاں سے آئے گی؟ تو آؤ ندامت کیسی آئے گی یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں. سب سے پہلی جو بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی سزا دیکھے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. اب ایک بندہ سوچے اگر میری چھوٹی سی انگلی دروازے کے اندر آ کے دبا دی جائے میری رات کیسے گزرتی ہے، اور جب سارا جسم ہی دبا دیا جائے گا پھر رات کیسے گزرتی. معراج شریف کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا. ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے، سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے. وہ پتھر اٹھا کر واپس لائے، سر پھر سلامت ہے، پھر کچھ چلتا ہے، پھر پتھر دور جا کے گرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کس کو سزا مل رہی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یار بندہ تھوڑی دیر سوچے ایک چھوٹا سا پتھر میرے سر کو لگ جائے تو میری تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہے. اگر اتنے بڑے پتھر سے میرے سر کو کچل دیا گیا تو میرا کیا؟ گناہ کی سزا سامنے رکھے، اپنا کمزور جسم سامنے رکھے. کیا میں اللہ کے غضب کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں برداشت کرتا ارے پھر آنسو بہا کے معافی مانگو. وہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ 100 بندے کا قاتل ہو توبہ کے لیے جا رہا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں جنت کے بھی جہنم کے بھی. یہ جہنمی ہے 100 بندے کا قاتل دوزخ میں لے کے جائیں گے. جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کرنے جا رہا تھا ہم جنت میں لے کے جائیں گے. فیصلہ نہیں ہو رہا. رب تعالیٰ فرمایا زمین کو پمائش کر لو، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے توبہ کی جگہ سے دور ہے جہنم میں لے جاؤ، اور اگر اللہ کے ولی کا در قریب ہو گیا ہے گھر دور ہے جنت میں لے جاؤ. جب پمائش کرنے لگے گھر قریب تھا اللہ کے ولی کا در دور تھا، فرمایا جا توبہ کرنے رہا ہے اور چلا جائے دوزخ میں. ارے رب نے فرمایا زمین تو ہی سکڑ جا. ارے زمین سکڑ گئی، پمائش کی گئی، اللہ کا ولی کا در قریب ہو گیا. 100 بندے کے قاتل کو رب نے جنت عطا فرمایا. وہ بڑا کریم ہے. آؤ اس کے آگے جھک جاؤ، سچے دل سے توبہ کر لو. وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرنے والا ہے.